بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات عطا فرمائے جن میں عصا یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ید بیضاء یعنی چمکتا ہاتھ اور دریائے نیل کا پھٹ جانا وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی زندگی فرعون کے ظلم، بنی اسرائیل کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو بہت سی خصوصیات جیسے حکمت، صبر، قیادت اور معجزات سے نوازا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے محل میں آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ سے کوہ طور پر کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے چند کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ پہلا معجزہ عصا یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا۔ دوسرا ید بیضاء یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ تیسرا دریائے نیل کا 2 حصوں میں بٹ جانا۔ چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ پانچواں من و سلویٰ کا نزول۔ چھٹا 12 چشموں کا جاری ہونا۔ ساتواں گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ عصا یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لاٹھی عطا کی جو اژدہا بن جاتی تھی۔ جب آپ نے فرعون کے دربار میں اسے زمین پر پھینکا تو وہ زندہ سانپ بن گیا۔ فرعون کے جادوگر بھی حیران رہ گئے اور ایمان لے آئے۔ ید بیضاء یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا۔ دریائے نیل کا 2 حصوں میں بٹ جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر لے جا رہے تھے تو دریائے نیل سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک زمین پر چل کر پار ہو گئے جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور ان سے براہ راست کلام کیا۔ آپ نے اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بنی اسرائیل نے صحرائے سینا میں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلویٰ یعنی جنتی کھانے نازل کیے۔ 12 چشموں کا جاری ہونا۔ بنی اسرائیل کے لوگ پانی کی طلب میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ایک چٹان پر ماری اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا لیکن قاتل معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے۔ اللہ کے حکم سے مقتول زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ فرعون سے نجات پانے کے باوجود بنی اسرائیل نافرمان رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ وہیں وفات پا گئے۔ آپ کی قبر اردن کے علاقے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ حق کے راستے پر چلنے کے لیے صبر اور ہمت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت، صبر، استقامت اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم معجزات اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری عطا کی۔